بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور ایسے لڑکے خصوصاً لڑکی کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو پسند کی شادی کے بندھن میں باندھ جائے۔ اس طرح اگر شادی والدین کی اجازت کے بغیر کی جائے یا پھر چھپ کر کے کی جائے تو اس پر بھی شادی کرنے والے جوڑے کو کئی آزمائشوں، اذیتوں اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اول تو خاندان والے اسے گھر میں نہیں چھوڑتے اور اگر رہنے کے لیے چھوڑ بھی دے تو ایسی لڑکیوں کی زندگی عذاب بنا دی جاتی ہے۔ پسند سے شادی کرنے والی لڑکیوں کے لیے نہ صرف اپنے والدین اور دیگر رشتہ داروں کی دشمنی موڑنی پڑتی ہے بلکہ سسرال میں بھی ان کی قدر اور عزت نہیں کی جاتی بلکہ انہیں کمتر سمجھا جاتا ہے اور ان سے منفی، نفرت انگیز اور تعصبانہ رویہ روا رکھا جاتا ہے۔ ایسی شادیوں کے نتیجے میں اکثر مرد خواتین کو در پدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے اور رشتہ دار بھی ان سے ہر طرح کا رشتہ ناتا توڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ اسلام کہتا ہے کہ اپنے بچوں کی اجازت سے ان کی شادی کرائی جائے اور ان کی رضا کے بعد ہی ان کا رشتہ طے کیا جائے، اگر وہ کسی رشتے کے لیے راضی نہیں تو اس کے لیے ان پر زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کی اجازت کے بغیر ان کا رشتہ کرانا نہ صرف اسلام کے منافی ہے بلکہ ان کے آئینی اور قانونی حق تلفی بھی ہے اور ان کی خوشیوں کا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے جوڑے اکثر ناخوش ہوتے ہیں اور ان کے درمیان نفرت اور تلخیاں ہمیشہ برقرار رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ شادی کے لیے والدین کی اجازت نہ لی جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام ہے اور زیادہ تر خاندان ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لہٰذا شادی کے لیے ماں باپ، بہن بھائیوں اور خاندان کے دیگر قریبی رشتہ داروں کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے اور اس طرح باہمی مشاورت سے رشتے طے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف وجوہات کی بنا پر پسند کی شادی کو نہ صرف برا سمجھا جاتا ہے بلکہ بدقسمتی سے اس بنا پر قتل اور غارت کے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان واقعات میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ شہری علاقوں میں اگر لڑکا لڑکی خفیہ طور پر شادی کرے تو ان سے رشتہ ناتا توڑنے کے علاوہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے۔ قبائلی علاقوں میں کوئی عورت پسند یا خفیہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی، ورنہ وہاں ایسے جوڑے لڑکے یا لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ پشاور کے علاقے بوڑبیر میں 26 فروری 2021 کو پیش آنے والے واقعہ کو بھی پسند کی شادی کا شخصانہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بوڑبیر کے علاقے باغبان میں دوہرے قتل کے لرزخیز واردات میں نامعلوم مسلح افراد نے گھر میں گھس کر فائرنگ کر کے ایک جوڑے کو ابدی نیند سلا دیا۔ پولیس کے مطابق انہیں اطلاع ملی تھی کہ باغبانان میں واقع ایک گھر میں فائرنگ ہوئی ہے اور خاتون سمیت 2 افراد کو قتل کیا گیا۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی تو ماں بیوی کی نعشیں خون میں لت پت پڑی تھی۔ چھان بین کے بعد پولیس کو نکاح نامہ ملا اور پتہ چلا کہ نعش کریم خان ولد جانس خان سکنہ کوکی خیل جمرود اور اس کی بیوی مسمہ زے کی ہے، جو گھر میں موجود تھے جب نامعلوم ملزمان نے گھر میں گھس کر ان پر اندھادھند فائرنگ کی اور واردات کے بعد فرار ہو گئے۔ ایس پی صدر وقار احمد کے مطابق ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں کی شادی کرنے پر قتل کیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے ان کے قاتل انہی کے رشتہ دار ہو۔ پولیس بتاتی ہے کہ کوکی خیل کے رہائشی کریم خان نے مسمہ زے کے ساتھ تقریباً 4 سال قبل خفیہ طور پر شادی کی تھی، جس کے لیے دونوں گھروں سے فرار ہو گئے تھے اور چھپ کر شادی کی۔ یہ بات ان کے خاندان والوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ایک طرف پختون معاشرہ، دوسری طرف علاقہ بھی قبائلی ہے۔ قبائلی علاقے میں اگر لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے تو پورے خاندان سے بغاوت کے مترادف ہے۔
اور یہ ان کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوتا۔ ان کے نزدیک واحد حل ان کی موت ہے، کیونکہ اگر وہ غیرت کے نام پر ایسا نہیں کرتے تو انہیں جہالت کے اندھیرے میں غرق دیگر لوگوں کے طغنے برداشت کرنے پڑیں گے۔ جو کسی بھی معصوم شخص کا قتل کا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یہ جہالت کی انتہا ہے۔ اگر خاندان والے یہ برداشت نہیں کر سکتے تو انہیں مارنے کا حق بھی ان کے پاس نہیں ہے، جو اسلامی تعلیمات سے بھی واضح ہے۔ دوسری جانب مقتول جوڑا قتل کے خوف سے 4 سال چھپتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ افغانستان پہنچ گئے تھے اور کچھ عرصہ وہاں بھی گزارا تاکہ ان کی زندگی بچ سکے، لیکن بورپیر پولیس کے مطابق میاں بیوی کو آخر تک ڈھونڈا گیا اور ملزمان ان کی تلاش میں تھے، اور جب انہیں پتہ چلا کہ پشاور کے علاقے باغ بنان میں میاں بیوی رہائش پذیر ہے تو انہیں ڈھونڈتے ہوئے گھر تک پہنچ گئے۔ بورپیر پولیس نے واقعے کے بعد نعشیں پوسٹ مارٹم کے لیے خیبر میڈیکل کالج بھجوا دی تھی، جب نامعلوم ملزمان کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج کیا گیا، کیونکہ قتل کی دعویداری پر کسی پر نہ ہو سکی۔ پولیس کے قوی امکان ہے کہ قتل میں مقتولین کے رشتہ دار ملوث ہو سکتے ہیں، اور اس بات کی تفتیش کی جا رہی ہے کہ ملزمان کے گرفتار ہونے کے بعد ہی حقائق سامنے آ سکیں گے کہ انہیں کس نے اور کیوں قتل کیا۔ پولیس نے بتایا کہ جوڑے کے قتل کے بعد ابتدا میں ورثہ نے نعشیں اپنے علاقے لے جانے سے انکار کر دیا تھا، جب بعد میں مقتول کریم خان اور اس کی مقتولہ بیوی کے چچا اور ماموں آ کر نعشیں لے کر گئے۔ قتل کی واردات میں قاتلوں نے میاں بیوی کی زندگی ختم کر دی تھی، لیکن شاید 2 یا 3 سالہ بچے کے لیے ان کے دل میں رحم پیدا ہو گیا تھا اور وہ معجزانہ طور پر محفوظ رہا۔ لیکن ماں باپ کے قتل کے بعد معصوم بچے کے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا دیا گیا اور اسے معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ پولیس نے جے وقوع سے بچے کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور بعد میں وارثہ نہ ملنے پر اسے ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیا تھا۔ بعد میں چاچا نے آ کر بچے کو گود لے لیا، لیکن اس سے ہمیشہ کے لیے ماں باپ کا سایہ چھین لیا گیا اور اسے زندگی میں وہ محبت اور شفقت نہیں ملے گی جو اسے صرف اپنے ماں باپ ہی دے سکتے تھے، یا پھر یتیم بچہ بھی معاشرے کے بے رحم تپیڑوں میں نظر ہو جائے گا، جہاں اس کی تعلیم اور تربیت سوالیہ نشان بن چکی ہے۔